نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجمل وہ ہے جس میں اس درجہ ابہام ہو کہ خود شارع یا متکلم کی وضاحت کے بغیر دور نہ ہو سکے، جیسے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ اقامت صلاح اور اعطاء زکوٰۃ کی کیفیت اور شرائط و احکام اس آیت سے معلوم نہیں ہوتے، اس لیے یہ مجمل ہے۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ اب اقامت الصلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینے کی جو کیفیت، شرائط، احکام ہے تو وہ اس آیت سے معلوم نہیں ہوتے، اس لحاظ سے یہ مجمل ہے۔ اور مجمل کی جب شارع یا متکلم کی طرف سے وضاحت کر دی جاتی ہے تو وہ مفسر بن جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے اعمال کے ذریعے اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ کی تفسیر کر دی ہے، اس لیے اب یہ مجمل باقی نہیں رہا۔ تو مجمل کی جب شارع کی جانب سے وضاحت کر دی جاتی ہے تو وہ مفسر بن جاتا ہے۔ مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا جب تک شارع کی طرف سے اس کی وضاحت نہ ہو جائے، اس کے بارے میں توقف کرنا اور شارع کی طرف سے تفسیر و وضاحت کے بعد اس پر عمل کرنا واجب۔ تو مجمل کا حکم کیا ہے کہ اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا، اور جب تک شارع کی طرف سے اس کی وضاحت نہ ہو جائے اس کے بارے میں توقف کرنا اور شارع کی طرف سے تفسیر و وضاحت کے بعد اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ متشابہ وہ ہے جس کی مراد یقینی طور پر معلوم نہ ہو اور اب اس کا جاننا ممکن بھی نہ ہو، کیونکہ جاننے کے طریقے ہوتے وہی ختم ہوا۔ متشابہات کے دو قسمیں، متشابہ کے دو قسمیں ہیں۔ سورت کی شروع میں آنے والے حروف مقطعات جس کی مراد بھی معلوم نہیں ہے، معنی بھی معلوم نہیں۔ نمبر دو، جس کے معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہے اور ان کے ظاہری کیفیت مراد نہیں ہو سکتی۔ معنی معروف ہے، ید کا معنی معلوم ہے لیکن ظاہری کیفیت سے کیا مراد ہے وہ معلوم ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم اوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا۔ اب ید اللہ، ید اللہ، اب اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا ثم استوى علی العرش کی آیت کے بارے میں، امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا استواء علی العرش معلوم، جو قرآن میں ہے معلوم ہے، والکیفیت مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ متشابہات میں نہیں پڑھنا چاہیے، تو محکم آیات اس پر عمل کرے، اور متشابہات وہ تو اس امت کی مجتہدینوں کے امتحان کے لیے رکھا ہے۔ متشابہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے حق ہونے کا ایمان رکھا جائے اور ان کی کیفیت اور حقیقی مراد کو علم الہی کے حوالے کر دیا جائے۔ مثلا یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق جس سے اللہ ہی واقف ہے۔ آگے تمرینات ہے، تمرین ہے، اس کو حل کر کے آؤ۔ دلالت کی قسمیں، لفظ کے اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ عبارت النص، لفظ جس معنی کو بتلانے کے لیے لایا گیا ہے وہ عبارت النص، یعنی جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو، جو مقصود ہو، وہ عبارت النص ہے۔ اشارت النص، وہ معنی لفظ سے معلوم ہو، جو معنی لفظ سے معلوم ہو لیکن کلام اس کے لیے لایا نہ گیا ہو، وہ اشارت النص ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ دودھ پلانے کی اجرت باپ پر واجب ہے، لیکن باپ کو مولود لہو کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ بچوں کا نسب باپ سے ثابت ہوگا نہ کہ ماں سے۔ پس باپ پر اجرت رضاعت کا واجب ہونا اس آیت کا عبارت النص ہے، اور بچوں کا باپ کی طرف منسوب ہونا اس آیت کا اشارت ہونا۔ تو اس آیت کو چلانے کا مقصد، اس آیت کو جو لے کر آیا ہے اس لیے لایا ہے کہ باپ پر نفقہ واجب ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے جب باپ پر نفقہ واجب ہے تو نسب باپ سے ثابت ہو گئے، تو اشارت ہونا۔ تو کہتے ہیں جب باپ پر اجرت رضاعت کا واجب ہونا، یہ اس آیت کا عبارت النص ہے کہ اجرت رضاعت، رضاعت کی اجرت جو ہے وہ باپ پر ہے۔ دلالت النص وہ حکم ہے جو نص میں مذکور نہ ہو مگر اس سے بلا غور و فکر سمجھ میں آتا ہو، صرف اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آئے لغوی طور پر، لغوی معنی سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اب اس آیت میں دیکھو وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو اف کہنے سے منع فرمایا، لیکن والدین کو گالی دینے کا کوئی ذکر نہیں۔ مگر ایک عام شخص بھی اس آیت کو سنے تو وہ بھی کہے گا کہ والدین کو گالی دینا بھی ناجائز ہے۔ یہی اس آیت کا دلالت النص، یعنی جب اف کہنے سے منع کیا تو گالی دینے سے تو بدرجہ اولا منع کیا گیا ہوگا۔ اقتضاء النص کی تعریف، نص میں ایسی زیادتی اس کے بغیر کلام درست نہ ہو سکے۔ اقتضاء النص، نص میں ایسی زیادتی کہ اس کے بغیر کلام درست نہ ہو سکے، اقتضاء النص ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اب اس آیت میں میتہ سے پہلے عقل کا لفظ مقدر مانا پڑے گا، یعنی ان چیزوں کا کھانا تم پر حرام کیا گیا ہے۔ تو عقل جو ہے یہ مقتضا ہے، اور حرمت علیکم المیتہ یہ مقتضی ہے، لہذا آپ عقل کے بغیر اس یہ جو کلام ہے یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ میتہ حرام نہیں ہے، میتہ کا کھانا حرام۔ دلالت کی چار قسموں کا حکم، اب ان چار قسموں کا حکم کیا ہے؟ دلالت کے چار صورتوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں اور یہ قیاس پر مقدم ہے۔ دلالت کے چار قسموں کا حکم کیا ہے کہ ان سے احکام ثابت ہوتے ہیں اور یہ قیاس پر مقدم ہے۔ البتہ تعارض کے وقت عبارت النص کو اشارت النص پر اور اشارت النص کو دلالت النص پر ترجیح حاصل ہے۔ جو پہلا ہے وہ قوی ہے، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ تو سب سے پہلا قوی عبارت النص ہے تو اس کو اشارت النص پر ترجیح حاصل ہوگی۔ پھر عبارت دلالت النص ہے تو دلالت النص کو اقتضاء النص پر ترجیح حاصل ہے۔ عبارت النص کی اشارت النص پر، اشارت النص کے دلالت النص پر، دلالت النص کی اقتضاء النص پر ترجیح حاصل ہوگی جب آپس میں تعارض ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، چلو اتنا ہی کافی ہے، آج کوئی نہیں ہے تو یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔